ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کیمبرج آئلٹس جنرل ٹریننگ کی بک 11 کا ٹیسٹ نمبر 1 کی ریڈنگ سیکشن کو پڑھ رہے ہیں. تو ریڈنگ کا ہم نے سیکشن 3 کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں لیسٹ آف ہیڈنگز ہیں جو آپ نے ڈیفرنٹ پیراگرافس کو دینی ہے. تو ہم نے تقریباً 4 کر لیے تھے. آج جو 3 کوشچن رہ گئے ہیں 32 33 34، آج وہ ہم کریں گے. تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گا جن کی مدد سے آپ یہ لسٹ آف ہیڈنگ میں 9 بینڈ پورے لے سکتے ہیں. یہ بہت ایزی ہے. اگر آپ وہ ٹرک اور ٹپس کو گیٹ کر گئے تو آپ کے 9 بینڈ اس میں پکے ہیں. وہ کیا ہیں آئیں سیکھتے ہیں. تو ہم بڑھتے ہیں پیراگراف ای. ایز اے زیبرا کین لیو اپ ٹو 20 ایئرس. دیکھیں اس میں آپ کو جو پیراگراف ہے وہ پڑھنا پڑے گا، ڈیٹیل سے سمجھنا پڑے گا کہ پیراگراف میں ہے کیا. اگر آپ پیراگراف کے جرنل میننگ کو سمجھ جاتے ہیں، جرنل میننگ کا مطلب عام مطلب، فار ایگزامپل ایک ہے اسپیسیفک میننگ، خاص مطلب کہ ورڈ ٹو ورڈ لائن ٹو لائن کیا مطلب ہے، ایک اسپیسیفک میننگ ہوگا. ایک ہوتا ہے جرنل میننگ کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے جنرلی پیراگراف کیا مطلب دے رہا ہے. تو لسٹ آف ہیڈنگز میں یہ آپ کو جو جرنل میننگ ہے کہ پیراگراف کا اوور آل جو مطلب ہے، اگر وہ آپ سمجھ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کی ہیڈنگ دینا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ہیڈنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ چند الفاظ ہوتے ہیں اور وہ چند الفاظ پیرا کے جو جرنل میننگ ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں. اس میں جو ڈیٹیلز ہیں پیراگراف کے اندر ہیڈنگز میں وہ نہیں آتی چیزیں. تو ہیڈنگ ہمیشہ جرنل میننگ پہ دی جاتی ہیں. تو اس پیراگراف کو اگر جرنل میننگ آپ سمجھ گے، فار ایگزامپل اس میں جو ورڈ ہیں اگر آپ کو وہ نہیں پتا، ان کے مطلب نہیں پتا، لیکن آپ جنرلی سمجھ گئے کہ اس میں جو میجر تھیم ہے اس پیراگراف میں وہ کیا ہے، جرنل جو میسج ہے پیراگراف کا وہ کیا ہے، تو آپ اس پیراگراف کو بآسانی ہیڈنگ دے سکتے ہیں. تو آئیں پڑھتے ہیں اس کو. ایز اے زیبرا کین لیو اپ ٹو 20 ایئرس، کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیبرا 20 سال تک رہ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے. The migration must have skipped at least one generation during the 40 or so years. تو یہ جو مائگریشن ہے یہ سکپ ہوئی ہوگی کم از کم ایک نسل تک ان 40 سالوں میں. And so that the fences were up to، وہ کون سے 40 سال ہیں جب یہ فینسز جو ہم نے اوپر والے پیراگراف میں پڑھی تھی وہ جب تک موجود تھی، ان 40 سالوں میں ایک جنریشن جو ہے کم از کم اس نے سکپ کی ہے مائگریشن کو. This prompts another question، اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اب آپ پرومپٹس کہ اگر لفظی مطلب کو نہیں جانتے کہ پرومپٹس کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ ٹینشن لیں اور سمجھیں اس پہ کیا ہے. اگر آپ کو پتا چل جائے another question، ایک اور سوال اگر اس کی سمجھ آ گئی ہے تو یہ آپ کو میننگ دے سکتا ہے کہ پرومپٹس کیا مطلب دے سکتا ہے. اندازن آپ اس کا مطلب نکال سکتے ہیں. اس سے شاید ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. It has always been assumed، assumed کہتے ہیں جو فرض کر لی ہوں باتیں، that the young of social herbivores like zebras learn migratory behavior from their parents، کہ یہ جو ہربیورس ہیں جو ہربس کھاتے ہیں. اب ہربیورس کا کیا مطلب، اگر آپ کو ہرب کا پتہ ہے جڑی بوٹیاں، تو یہاں سے آپ اس کا مطلب جان سکتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کوئی ایسی چیز ہوگی جو جڑی بوٹیوں سے ریلیٹڈ ہے. تو وورس ہربی وورس جو جڑی بوٹیاں جانور کھاتے ہیں، جیسے زیبراز ہیں جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں. تو ان کے جو بچے ہیں یہ جو مائگریٹری بیہیویئر ہے، مائگریشن کے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے یہ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. So how did the latest generation learn when and where to go؟ تو یہ جو ان کی جدید ہے، جو ان کی سب سے جدید نسل ہے،
उसने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, वो किस से सीखा कि कहाँ जाना है और कब जाना है, when and where, when कब and where कहाँ, not from their parents। और माँ बाप से तो उन्होंने सीखा नहीं है ये। Who were prevented from migrating, क्यों नहीं सीखा, क्योंकि उनको तो फेंसेस की वजह से वो माइग्रेशन कर ही नहीं सके। Did they follow another species, तो क्या उन्होंने कोई दूसरी नस्ल को फॉलो किया, दूसरी स्पीशीज को फॉलो किया, सच एज एलिफेंट, जैसे एलिफेंट्स हैं। We may never know, हो हो सकता है कि हम इसको कभी ना जान पाए। तो इसमें अगर आप जनरल मीनिंग की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा है माइग्रेशन के बारे में कि यंगर वन ने कैसे माइग्रेशन के बारे में सीखा, जबकि उनके जो बड़े हैं ऑफेंसेस की वजह से माइग्रेशन कर ही ना सके। तो आए हम पढ़ते हैं हेडिंग्स, उनमें देखते हैं कि ये जो माइग्रेशन का नॉलेज है यंगर वन के पास कैसे आया, बच्चों के पास कैसे आया, जबकि बड़े उनके फेंसेस की वजह से माइग्रेशन ना कर सके। नंबर 1 है अ डिक्रीज इन द ज़ेब्रा पॉपुलेशन, ज़ेब्रा पॉपुलेशन की तो बात ही कोई नहीं हुई इसमें। एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द ट्रेडिशनल रूट रवायती जो रास्ता है उस पर रुकावट, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। एंड अननोन स्पीशीज वर्ड आया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई इसमें कि ऐसी कोई स्पीशीज के बारे में बात हुई हो पैराग्राफ में जिनको हम नहीं जानते। सम कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंफ्यूज करने वाली हो, तो आई थिंक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, हैरत आई है कि कैसे बच्चों को पता चला, लेकिन कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है वो, क्योंकि एंड में उसने कह दिया था कि हम शायद ये ना जान सके। तो ये अल्फाज जो हैं कंफ्यूजन को ख़त्म कर देते हैं। स्टेइंग परमानेंटली इन द मैक गाड़ी गाड़ी में रहना भी परमानेंटली कोई ऐसा रेफरेंस नहीं पड़ा। नियरली अ रिकॉर्ड इन द ज़ेब्रा वर्ड, रिकॉर्ड भी हमने नहीं पढ़ा इसमें। 3 different ways of living, there was no mentioning of 3 different ways of living। The original aim of the work, there was no mentioning of the original aim। How was the information passed on, तो ये रेलिवेंट है, ये इम्पोर्टेंट लग रही है, यही इसका आंसर लग रहा है। Why it is important to study zebras, zebras को पढ़ना क्यों अहम है, ये भी हमने पढ़ा। तो नंबर 9 इसका आंसर है, क्योंकि कैसे पता चला है कि इंफॉर्मेशन जो है वो पास हुई है माँ बाप से बच्चों में, तो ये शायद हमें ना पता चल सके। तो नंबर 9 है इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाएं, हम एफ को देखते हैं। Hattie's data points to the conclusion that there are several zebra population adopting different behaviors। इसका जो डाटा हैटी का ये इस इख्तिताम पर पहुंचता है कि बहुत से ज़ेब्रा पॉपुलेशंस ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ बिहेवियर को अडॉप्ट कर रही हैं, अपना रही हैं। द फर्स्ट, पहली जनरेशन जो पहली है किस्म, लाइक द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ओकावांगा ज़ेब्राज टेक इट इजी स्पेंडिंग द एंटायर ईयर बाय द रिवर, कि जैसे ओकावांगा ज़ेब्रा की मेजॉरिटी रिवर के साथ ही पूरा साल गुजारती है, तो इसने भी यही फैसला किया कि हम रिवर के साथ, दरिया के साथ ही सारा साल रहेंगे। सेकंड ग्रुप, दूसरा ग्रुप है 15,000 to 20,000 स्ट्रॉन्ग वर्क अ बिट हार्डर। तो ये 15 से 20,000 का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसने थोड़ा सी ज्यादा मुश्किल काम किया। दे डिवाइड देयर टाइम बिटवीन द मेगाडागाडी साल्ट पैंस एंड द बुटाटी रिवर। इन्होंने डिवाइड कर लिया अपने वक़्त को मेगाडागाडी साल्ट पैंस में और बुटाटी रिवर्स के दरमियान, विच इज़ रीजनेबली नियर बाय, जो कि पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, नियर बाय। They sometimes struggle to find water in the Butati area during the dry season। Okay.
بعض اوقات انہیں بوٹیٹی ایریا میں پانی ڈھونڈنے میں مشکلات پیش آتی ہیں جب موسم جو ہے خشک ہو جاتا ہے. آفن موونگ 30 کلومیٹرز ان سرچ آف فریش گریزنگ. یہ تقریباً 30 کلومیٹر اکثر یہ فریش گھاس کے لیے چلتے ہیں، موو کرتے ہیں. They reward the juicy grass around the Meghadegadi after the rains. تو انہیں ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ جوسی گراس میڈ گاڑی میں جب بارش ہوتی ہے. The pioneer group of zebras whose members are more modest, though as yet unknown, must surely be considered as among the animal kingdom most remarkable athlete. اب اس پورے پیراگراف، اس پوری سنٹینس کے اندر جو امپورٹنٹ ورڈ ہیں وہ پہلا دا فائنل گروپ آف زیبراس، اور پھر یہ جو کاما کے بعد دی گئی ہے یہ ڈیفائن کیا گیا اس گروپ کو، اس گروپ کے بارے میں بتایا گیا. must surely be considered یہاں سے امپورٹنٹ ہے as among the animal kingdom most remarkable athletes، کہ انہیں اینیمل کنگڈم کا بڑا حیرت انگیز ایتھلیٹس ان کو کہا جا سکتا ہے. کیوں کہا جا سکتا ہے یہ ریزن دے گی. by moving between the اوکاوانگا and the salt pans، کیونکہ یہ اوکاوانگا اور سالٹ پینس کے درمیان سفر کرتے ہیں. they enjoy the best of both worlds، یہ دونوں دنیا کے فائدے لیتے ہیں. but the price، لیکن جو قیمت ہے they pay is an extraordinary journey across Botswana. تو یہ جو قیمت پے کرتے ہیں کیا کہ وہ غیر معمولی ایکسٹراڈنری جرنی ہے، وہ ایکسٹراڈنری غیر معمولی سفر ہے اکراس بوتسوانا میں. تو اس میں ہم نے جو میجر تھیم ہے، ہم نے ڈفرینٹ زیبرا گروپس کے بارے میں پڑھا ہے. تو آئیں دیکھتے ہیں جو ہیڈنگز ہیں ان میں کون سی ہیڈنگ ہے جو یہ ڈفرینٹ زیبرا گروپس ہیں ان کو ایڈریس کر رہی ہو. Well, a decrease in zebra population, no. An obstruction on the traditional route, no. An unknown species, no. Some confusing information, no. Staying permanently in the Meghadegadi, no. Nearly a record in the zebra world, no. 3 different ways of living. Number 7, very important. 3 different ways. مختلف طریقے ہیں رہنے کے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ جو زیبرا گروپ ہیں وہ اوکا وانگا اور بوٹیٹی ریور میں رہتے ہیں. ایک گروپ ہے وہ تھوڑا سا دور تک جاتا ہے، اور ایک اور گروپ ہے جو کہ جن کو ریمارکیبل ایتھلیٹ کہا گیا. تو یہ 3 ڈفرینٹ ویز آف لیونگ ہے. اس میں یہ ریلیونٹ ہیڈنگ لگ رہی ہے. The original aim of the work, no. How was that information passed on? No. Why it is important to study zebras? No. تو اس کا آنسر ہے ہیڈنگ نمبر 7. تو امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا کہ لسٹ آف ہیڈنگز میں آپ نے 9 بینڈ کیسے لینے ہیں. اب جو آخری رہ گیا جی اس کو آپ خود کریں اور میرے ساتھ اپنا جو آنسر ہے کمنٹس میں شیئر کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. See you in next video. اللہ حافظ.